الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، اس سے پہلے زیر آئے تو باریک آواز سے پڑھیں گے، پھر دوہرا لیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی بسم اللہ، آپ کے لیے میں نے دہرایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے، تجوید اور قرات کے مطابق پڑھنے کے لیے دو چیزوں کا بنیادی طور پر جاننا ضروری ہے: حروف اور حرکات کی درست ادائیگی۔ حروف اور حرکات، اسی میں ساری تجوید ہے، اس ایک جملے کے اندر ساری تجوید ہے، حروف اور حرکات کی درست ادائیگی۔ حروف میں الف سے لے کر یا تک، جن کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، ان میں سے کس حرف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کسی کو سخت، کسی کو نرم، کسی کو سیٹی سے، کسی کو بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ تو ہر حرف کی اپنی ایک صفت ہے، اس کا ایک اپنا مخرج ہے جس کے مطابق وہ ادا کیا جاتا ہے، تو حروف کی درست ادا ہے۔ اور دوسرا ہے حرکات، یعنی اس کے اوپر جو زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر، الٹی پیش، دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہیں، ان کی صحیح پہچان اور ان کی درست ادائیگی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بنیادی طور پر ہمارے پاس حرکات جو ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں: زبر، زیر، پیش۔ پھر آ جاتی ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش۔ پھر ان کے بالکل مطابق جو ہیں وہ حروف مدہ پڑھے جاتے ہیں، اور وہ ہیں تین: الف، واو اور یا۔ جس طرح کھڑی زبر کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے الف کو، جس طرح الٹی پیش کو اسی طرح سے واو مدہ کو، جس طرح سے کھڑی زیر کو اسی طرح سے یا مدہ کو۔ لیکن یہ تینوں حروف جو ہیں یہ مدہ کب ہوتے ہیں؟ جب الف خالی ہو اور الف سے پہلے حرف پر زبر ہو، واو ساکن ہو اور واو سے پہلے حرف پر پیش ہو، یا ساکن ہو اور یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، اس صورت میں یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ پھر انہی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر اگلا حرف حمزہ ہو یا جزم ہو اگلے حرف کے اوپر، یا اگلے حرف کے اوپر شد ہو، تو پھر اس صورت میں اس بنیادی مد کی جو ادائیگی ہے وہ مقدار میں بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کو پھر دو الف سے تین الف اور پانچ الف، تین الف سے پانچ الف تک۔ جزم اور شد اگر آ رہی ہو اگلے حرف پر تو اس کو مد لازم کہا جاتا ہے، مد لازم کہا جاتا ہے۔ حمزہ آ رہا ہو تو اس میں پھر دو صورتیں ہو جاتی ہیں، ایک حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ یہ دونوں مدات جو ہیں دو سے تین الف لمبا کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ جزم اور شد اگر اگلے حرف کے اوپر ہو تو اس کو مد لازم، جہاں پر تین سے پانچ الف لمبا کیا جاتا ہے۔ پہلا ہمارے پاس یہ لفظ ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پہلا حرف ہے ہمارے پاس حمزہ، اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، آگے واو ہے مگر خالی ہے، آگے واو ہے مگر خالی، اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، لہذا یہ پڑھا نہیں جا رہا، یہ مدہ نہیں ہے۔ مدہ تب ہوگا جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ یہ واو مدہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساکن نہیں ہے، اس کے اوپر جزم نہیں ہے، لہذا اس کو آپ لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ واو جو ہے چونکہ خالی ہے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف آپ حمزہ کی پیش پڑھیں گے اور وہ اس کی آواز رہے گی او، بس اتنی آواز رہے گی او۔
اور پھر یہ آگے ہے کھڑی زبر، اس کو لمبا کریں گے. آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، اس کھڑی زبر کے بعد آگے حمزہ ہے. اس کو پھر اس علامت کے ساتھ شو کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر بڑی مد ہے. اب اس کو آپ نے ایک الف نہیں بلکہ اس کو آپ نے 2 سے 3 الف لمبا کرنا ہے. اور یہ حمزہ چونکہ اسی کلمہ میں ہے، یعنی الائی کا یہ پورا کلمہ ہے، اس کلمہ کے اندر ہی حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے، لہذا یہ مد متصل کہلائے گی. الائی، یہ ہے اس کی ادائیگی. اور یہ اس کے ادائیگی کی وجہ سبب سارا اب آپ سمجھ گئے کہ ہم نے اس کو لمبا اتنی مقدار کے ساتھ کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ کون سی مد ہے اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. پھر اس کے ساتھ آگے آخری حرف ہے کاف اور اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کی آواز ہونی چاہیے کاف زبر کا، پورا لفظ بن جاتا ہے اولئک. لیکن آگے ملا کر پڑھنے کے لیے پھر لام کو شد دی گئی ہے، لہذا یہی حرکت جو ہے اس لام کے ساتھ مل جائے گی اور کلا کی آواز پیدا ہو جائے گی. اور لام جو ہے حرف لام اس میں اللہ کے علاوہ، اس میں جلالت، اس میں اللہ کے علاوہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. اولئک اور پھر آگے زال ہے، پھر یا ساکن ہے. یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ مدہ کہلاتی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے. زی، زال نرم پڑا جاتا ہے، زی. اور پھر اسی طرح سے نا پڑھنا چاہیے، زی نا، لیکن اس کے بعد اگلا حرف پھر جزم ساکن کے ساتھ آ گیا ہے، لہذا اس حرکت کو ہی پھر اس ساکن حرف کے ساتھ ملا دیں گے. نشترو، یہ آگے ملانے کے لیے، ورنہ یہ لفظ تھا اشترا، یہ لفظ تھا اشترا، ٹھیک ہے، یہ لفظ تھا الذین. تو آگے ملا کے اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھنے کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے، پھر اس کے ساتھ جزم کا اور شد کا استعمال کیا جاتا ہے. لہذا اس کو آگے جوڑنے کے لیے پھر اس کو حرکت دی گئی تو یہ بن گیا نشترا. اور یہ واو کی پیش ہے، اس کو آپ اس دعات سے ملائیں گے. یہ دعات ہے، اس کے بعد الف تھا وہ خالی ہے، لام ہے وہ بھی خالی ہے، پھر دعات کے اوپر شد آ رہی ہے. تو شد والے حرف کو اور جزم والے حرف کو اس سے پہلے حرکت والے حرف کے ساتھ آپ ملائیں گے تو وہ پڑھا جائے گا. یعنی اس میں وہ ساکن ہوتا ہے نا، شد والا حرف بھی پہلے ساکن ہوتا ہے پھر متحرک بنتا ہے، لہذا اس کو پہلے حرکت دیں گے. تو حرکت اس سے پہلے نہ تو لام کے اوپر ہے، نہ الف کے اوپر ہے، واو کے اوپر ہے. تو واو کی حرکت کے ساتھ آپ دعات کو پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا وہ دعا، ٹھیک ہے. دعات کی زبر کے ساتھ آگے پھر اگلا حرف شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہے لام، اور لام کے اوپر حرکت ہے اور اس کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر. تو لام کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کو آپ الف مدہ بنا لیں گے. اور یہاں پر لام زبر لا اور تا زبر تا، لتا، لتا، ٹھیک ہے، یہ بن گیا لتا. اور یہ جو تا ہے ہمارے پاس تا، یہ 2 طرح کا ایک تلفظ ہے، ایک اس صورت میں جو لمبی تا ہے اور ایک اس صورت میں جس کو آپ طوطے والی طوا کہتے ہیں. ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے. تا کی آواز کو باریک پڑھتے ہیں اور اس تا کو موٹا پڑھتے ہیں، اور یہ تا باریک پڑھی جائے گی. ضلالت، وہ دعات کو موٹا پڑھتے ہیں، وہ ضلالت، دعات موٹا بھی ادا کریں گے اور ساتھ میں اس کے اوپر تشدید ہے چونکہ، تو وہ اس میں ایک آپ شد یعنی زور کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. وہ ضلالت، پورا پھر پڑھیں گے اولئک الذین اشتروا، وہ ضلالت. اب یہ واو جو ہے دراصل اشترا کا حصہ ہے، اب دلالہ کا حصہ نہیں ہے. یہ لفظ اشترو ہے اصل میں، اشترو. تو اس کو آگے ملانے کے لیے پھر جو ہے وہ پیش دے کر کے تو آگے دعات کے ساتھ ملایا گیا.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالہدى. اس با کی زیر کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف ہے، یہ بھی خالی ہے، یہ الف ہے، یہ بھی خالی ہے، پھر اس کے بعد لام آ گیا اور وہ ساکن ہے، لہذا اس کو پھر پیچھے والے حرف کے ساتھ حرکت دیں گے تو حرکت نہ تو حمزہ کے اوپر ہے، الف کے اوپر ہے، نہ اس الف کے اوپر ہے، یہاں حرکت موجود ہے، لہذا اس حرکت کو اسلام سے جوڑ دیں گے اور یہ بن جائے گا بل. اور دال کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، آگے پھر یا خالی ہے، جیسے یہاں پر واو خالی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یا خالی ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گی اور دال کو کھڑی زبر میں پڑھیں گے، اس کو الف المقصورہ کہا جاتا ہے. بالہدى. اب یہاں سے پھر ریپیٹ کریں گے اولئک الذین اشتروا الضلالة. ہاں نشترا نہیں کہیں گے، نشترا، اس کی باقی حروف کی ادائیگی نہیں بڑھنے پائے. نشترا الضلالة بالہدى. پھر پڑھیں گے جی. اس لفظ میں آپ آ جائیں تو یہاں پر فا حرکت کے ساتھ موجود ہے اور پھر آگے میم حرکت کے ساتھ موجود ہے، پھر میم کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر. تو اس لفظ میں آپ میم کو مدہ بنا کر پڑھیں گے الف کے ساتھ. کیسے؟ فما، تو فا کو لمبا نہیں کریں گے، میم کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی. ربحت تجارتهم، را زبر را، بازر بی اور ہا تا زبر ہت. یہاں پر پھر جزم آ گئی ہے تو پچھلے حرف کو اس کے ساتھ آپ نے ملایا، ہت بن گیا. اور پھر اس کے بعد اگلا حرف تا جو ہے وہ بھی مشدد ہے، تا بھی، اس کے بعد پھر تا ہے وہ بھی مشدد ہے. جب دو حرف اکٹھے آ جائیں، دو حرف اکٹھے آ جائیں، جیسے یہ پہلے بھی تا ہے، پھر آگے جو لفظ آ رہا تھا وہ بھی تا سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں ادغام ہو جاتا ہے. یعنی اس کو ہمیں اصولاً تو پڑھنا چاہیے ربحت تجارتهم، ربحت چونکہ ربحت الگ لفظ ہے، تجارتهم الگ لفظ ہے، لیکن چونکہ ایک ہی حرف ہے تا، لہذا اس حرف کا ادغام ہو جائے گا اور ایک ہی آواز تشدید کے ساتھ آئے گی. ربحت تجارتهم، اور ہا کا تلفظ ربحت تجارتهم، اور یہاں جارتهم میں الف کیا ہے؟ مدہ ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر. تو آپ اس لفظ کو جب پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اس میں جیم کے ساتھ الف کو مدہ کر کے پڑھیں گے. تجارتهم، ریپیٹ کریں گے یہاں سے فما ربحت تجارتهم ربحت تجارتهم وما كانوا. میں نے وما میم کو لمبا کیا، کیوں؟ اس کے ساتھ الف مدہ ہے. میں نے کاف کو لمبا کیا، الف مدہ ہے. میں نے نون کو بھی لمبا کیا، الف واو مدہ ہے. وما، واو کو لمبا نہیں کیا. وما كانوا مہتدین، یہ تا کو لمبا نہیں کرنا، اور تا باریک رہے، تو نہ بنے، مہتدین، مہتدین. شروع سے پڑھیں گے اولئک
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. کوشش کریں ہاں کا تلفظ واضح. وما كانوا مهتدين. جی پھر میرے ساتھ پڑھیے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى. یہ کاف سٹک والا جس کو آپ کہتے ہیں موٹا پڑھا جاتا ہے باریک پڑھا جاتا ہے باریک, اور لام جو ہے یہ والا لام باریک پڑھا جاتا ہے موٹا باریک. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر حرف لام باریک پڑھا جاتا ہے. تو اس کو مجھے آواز آئی تھی کان میں کلّہ نہیں ہے کلّہ, لام باریک پڑھیں گے کلّہ. جی لام ہر حالت میں ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا سوائے اسم جلالت کے, اور اسم جلالت میں بھی موٹا اس وقت پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. اسم جلالت سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو. اگر اسم جلالت سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ ہمیشہ ہر حرف لام باریک پڑھا جائے. یہ کلّہ کی آواز مجھے آئی تھی, میں نے اس لیے اس کو روکا ہے. کلّہ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى. اب آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ کہ یہاں آپ نے اس کو دال کو لمبا کیوں کیا ہے, اس کے اوپر الف المکسورہ آ رہا, کھڑی حرکت کھڑی زبر آ رہی ہے. بالہدى فما, میم کو کیوں لمبا کیا ہے, الف مدہ ہے. ربحت تجارتهم, جیم کو کیوں لمبا کیا ہے, الف مدہ ہے. تجارتهم وما كانوا مهتدين. ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ, بہت بہترین. ایک بار مل کے پھر سارے پڑھ دیجئے گا. رابحت یا رابحت تجارتهم, یوں نہیں ہوگا. رابحت تجارتهم, اور دوسرا لفظ اس سے پہلے نشترا جو ہے, اس کی را کے اوپر جو زبر ہے اس کو کھینچا نہیں جائے گا. نشترا نہیں پڑھا جائے گا. نشترا الضلالة, نہیں یہی تو میں نے ریپیٹ کیا. نشترا, نشترا کہیں گے غلط ہو جائے گا. نشترا نشترا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ربحت تجارتهم, آگے ایک بار پھر پڑھ دیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب ہماری کلاس بہت بہتر جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ تعالی۔ کل سبق دوبارہ گروپ میں ڈال دیں، جی ضرور ڈالیں، ضرور ڈالیں، بسم اللہ، آپ جیسے ضرور ڈالا کریں، ویلکم۔ جی جی موسٹ ویلکم۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی غور کیجیے گا۔ اولئک جو ہے یہ اسم اشارہ بعید ہے۔ تین چیزیں ترجمے میں آپ کو آسانی کے ساتھ ترجمہ کرنے کے لیے تین چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لمبی چوڑی ڈیپتھ میں گرامر میں ہم جائیں گے تو ہم جس عمر کے حصے میں ہیں ہم بھول جائیں گے، بھول جاتے ہیں، بھول بھلائیوں میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں تو ایک گلی سے داخل ہو کے دوسری گلی کا راستہ بھول جاتا ہے۔ تو سیدھی سیدھی سی تین پہچانے، وہ کہتے ہیں جی میں نے سیدھا سیدھا راستہ دسو، میں نے بھلا نہ جے دی وجہ تو وہ تین چیزیں کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پوری آیت کے اندر کون کون سے کلمات جو ہیں وہ اسم ہیں، بطور اسم استعمال ہوئے، کون سے کلمات بطور افعال استعمال ہوئے ہیں، کون سے کلمات بطور حرف استعمال ہوئے۔ اسم، فعل اور حرف، اسم، فعل اور حرف، تین ہی چیزیں ہیں۔ فعل کی کون سی قسم ہے، اسم کی کون سی قسم ہے، حرف کی کون سی قسم ہے؟ بہت سارے حروف ہیں، بہت سارے حروف اپنے اپنے ایکٹ کرتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ افعال ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ نے اس کا سیدھا سادہ سا یہ رکھنا ہے کہ جب آپ نے ایک فعل کو مد نظر رکھ لیا کہ یہ فعل ہے، اس کی پہچان کرنے کی کوشش کریں کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع۔ فعل مضارع کے لیے بہت آسان پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں چار حروف جو ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں، الف تا یا نون، الف تا یا نون۔ اور اس کا ترجمہ بھی آپ اگر انہی چار حروف کا یاد کر لیں تو آپ کو 14 صیغوں کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے۔ الف کا معنی ہوتا ہے میں، تا کا معنی ہوتا ہے تم، یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، اور نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم۔ یعنی الف جو ہے یہ واحد متکلم کے لیے، ٹھیک ہے، تا جو ہے یہ حاضر کے لیے، یا غائب کے لیے، اور نون متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز، اس سے اگلا مرحلہ، جب آپ اس کے ان چار حروف کے معنی کو سمجھ گئے، اب اگلی چیز اس کے ساتھ تھوڑی سی، وہ بھی مشکل نہیں ہے، وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع کی پہچان وہ بھی بہت آسان ہے۔ الف نون، الف نون جس کلمہ کے آخر میں آ رہا ہے، الف اور نون زیر نی، الف اور نون زیر نی، الف اور نون کے نیچے زیر، تثنیہ کا صیغہ ہے دو کا، ٹھیک ہے۔ آخر میں واو اور نون زبر نا، واو اور نون زبر نا آ رہا ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے۔ بس اگر الف نون نہیں ہے، واو نون نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ واحد۔ تین ہی چیزیں نا، واحد، تثنیہ اور جمع، واحد، تثنیہ، جمع۔ تثنیہ کی پہچان کر لی کہ جس کلمہ کے آخر میں الف اور نون زیر نی آ جائے، آخر میں جس کلمہ کے آخر میں الف اور نون زیر نی آ جائے وہ تثنیہ، دو کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پر، ٹھیک ہے، اس فعل میں دو لوگ شامل ہوں گے۔ اور جس کے آخر میں واو اور نون زبر نہ ہو وہ جمع کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ فعل کی کہانی مک گئی، بس ابھی ہمیں اور کسی چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی یہ دو چیزوں کے ساتھ، الف نون زیر نی اور واو نون زبر نہ۔ الف نون زیر نی ہے تو تثنیہ ہے، واو نون زبر نہ ہے تو جمع ہے۔ جیسے ابھی آپ پڑھ رہے تھے، ہاں اس میں تثنیہ کا کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوا، اور جمع کا صیغہ البتہ اس میں استعمال ہوا ہے، وہ ہم بھی ابھی وہ اوپر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اور یہاں نیچے جو ہے اس آیت کے اندر بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور ماضی استعمال ہوا ہے۔ میں آ رہا ہوں اس طرف، میں آیت کی طرف آ رہا ہوں، آیت کی طرف آتے ہیں۔ پھر آپ فی الحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے تعلمون، جیسے تعلمون،
यअमहूना, भले ता हो या हो कुछ हो, ता हो तो तुम, या हो तो वो। ता हो तो तर्जमा तुम से कर दो, या हो तो तर्जमा वो से कर दो। और वाव नून का तर्जमा भी अगर आप करना चाहें तो इससे आप सब का माना ले लें कि ये जमा है, और जमा में क्या होता है? सब। जमा क्या होता है? सब। तालमूना तर्जमा फेल हाल के साथ करते हैं, फेल मुजारे का। ता का तर्जमा तुम, वाव नून का तर्जमा सब। सबसे पहले आपने ता का तर्जमा करना है जो शुरू में लगी है, या लगी है, जो भी शुरू में हमजा लगा है, ता लगी है, या लगी है, नून लगी, उसका तर्जमा करना है। फिर उसके बाद आपने जो आखिर में अलिफ नून आ रहा है, तस्निया का सीगा है, जमा का सीगा, उसका तर्जमा करना है। ठीक है, मसलन तालमूना है तो आप कहेंगे तुम सब। फिर उसके अंदर जो फेल है वो है जानना, इल्म, जानना। तो फेल हाल के साथ जब आप उसका तर्जमा करेंगे तो फेल हाल की निशानी ये कि उर्दू के उसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, आखिर में ता लगती है, ता। ठीक है, अब जब सब कहा तो कहेंगे तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो। ठीक है, अगर वाहिद का सीगा होगा तो फिर कहेंगे तू जानता है। ठीक है, अगर होगा कि तुम जानते हो दोनों तो फिर आएगा तुम दोनों जानते हो। जैसे तालमू, तालमू, तालमानी, तालमूना, तालमू, तालमानी, तालमूना। अब इसका तर्जमा तालमू तुम एक जानते हो, तालमानी तुम दोनों जानते हो, और तालमूना। अब शुरू में या ले आए, इसी वजन पर शुरू में या ले आए। तालमू की बजाय पढ़े या अलमू, और आगे पढ़ें या अलमानी, और आगे पढ़ें या अलमूना, या अलमू, या अलमानी, या अलमूना। अब या अलमू में तर्जमा उसी तरह से, अब या आ गई है तो तर्जमा वो जानता है, या अलमानी वो दोनों जानते हैं, या अलमूना वो सब जानते हैं। यानी आपने ये देखना है कि फेल कौन सा है। अगर मुजारे है तो मुजारे के मुताबिक हाल या मुस्तकबिल का सीगा कौन सा है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, ये ज़हन में आ जाएंगी चीजें बड़ी आसानी के साथ। अगर फेल मुजारे नहीं है, यानी कोई अलामत मुजारे नहीं लगी, तो फिर वो माजी होगा, गुजरा हुआ जमाना। बुनियादी तौर पर तो जमाने तीन ही है ना, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो आपके अरबी के अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों मुजारे के अंदर पाए जाते हैं, लिहाजा जब मुजारे नहीं है तो फिर माजी। आइए अब आयत मुबारका की तरफ। उलाइका, इसके लिए हम तीन चीजें बनाएंगे नीचे। अस्मा, अफ़ाल और हुरूफ। जैसे आप तजवीद पढ़ने में ना आयत काफी हद तक आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ग्रामर के तर्जमे के एतबार से अभी हमने वो प्रैक्टिस नहीं की उस तरह की। अगर हम उस तरह की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना जब बाकायदगी से, तो जैसे अब आपको तजवीद आसान लगने लग गई है, आपको तर्जमा भी आसान लगने लग जाएगा। ये उलाई का जो है ये इसमें इशारा है, इसको क्या कहते हैं? इसमें इशारा बईद, इसका नाम है इसमें इशारा बईद, उलाइका, और इसका माना होता है वो सब। इसमें इशारा बईद, अस्माए इशारा वो होते हैं जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। अब इशारा करीब की चीज की तरफ भी हो सकता है, दूर की तरफ भी की चीज भी तरफ हो सकता है। करीब के लिए कहते हैं हाजा, और दूर के लिए कहते हैं जालिका, वाहिद एक के लिए। और जमा में उलाइका, वो सब जिसके लिए आप दे का वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, दे। ठीक है, अब दिस कहते हैं, हाँ दिस कहते हैं ना, हाँ जी दिस, हाँ जी अब हाजा की जमा हा उलाई, हा उलाई। तो ये सारे अस्मा होते हैं, ये सारे इस्म की फहरिस्त में आएंगे। इसका माना है वो सब, उलाइका का माना क्या है? वो।
آپ نے شروع میں پڑھا ہے سورہ بقرہ کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک علی ھدی، وہ سارے، وہ سب اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور وہ سب کامیاب و کامران، فلاح پانے والے. الذین جو ہے یہ اسم موصولہ ہے، ٹھیک ہے، اسم موصولہ. الذین یہ بھی اسم ہے اور اس کو موصولہ کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے جو، جس، جنوں، جن، یہ سارے معنی اس میں استعمال ہوتے ہیں. الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتان، یہ ہم نے اسماء میں پڑھے تھے، اسماء موصولہ. الذین، تو یہ بھی اس میں آ گیا. اولئک کا ترجمہ آپ نے کر لیا، وہ سب. الذین کا ترجمہ جو یا جنہوں، ساتھ میں نہیں لگ جاتا ہے. اشترا، اشترا، اشترا یشتری، اس کا مضارع آتا ہے یشتری. یہ فعل ماضی ہے اشترا، فعل ماضی ہے اشترا، اور یہ فعل ماضی ہے 1 2 3 4 حرفی ماضی ہے، ٹھیک ہے. یہ ثلاثی سے آگے نکل گئی ہے، جو ابھی غلام نبی صاحب آپ کو 6 ابواب بتا رہے تھے، یہ اس سے اگلے والی میں نکل گئی ہے، رباعی میں، ٹھیک ہے. تو اشترا، یہ اشترا یشتری آتا ہے، یہ فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے خریدا، خریدا. وہ سب جنہوں نے خریدا، ترجمہ کیا ہو گیا؟ وہ سب جنہوں نے خریدا. دیکھیے کتنا خوبصورت. اب یہاں پہ جو نہیں لگے گا، جنہوں نے، وہ سب جنہوں نے اشترا خریدا. الدلالہ کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، خوبصورت بات ہے بڑی. الف لام جس کلمہ کے شروع میں لگا ہو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے. جی، یہ جو اشترا ہے یہ فعل آ گیا، اس کو اب یاد رکھ لیں. اشترا یہ لفظ ہے اشترا، اس کا مطلب ہے خریدا، اس ایک نے خریدا. اشترا اس ایک نے، لیکن آگے کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ واو. واو الف بتا رہے ہیں، واو بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، کیونکہ پیچھے بھی جمع استعمال ہوا تو آگے فعل بھی ماضی اشترو، واو آ گیا. اس نے کہا کہ یہ یہاں پر ایک الف الدلالہ کا ہے، ایک الف اس کا آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یوں آئے گا. تو خریدا، الدلالہ گمراہی. با جو ہے، با یہ حرف ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ یا پر. الہدا الف لام آ گیا اور اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت. الدلالہ گمراہی. با کا معنی ہے ساتھ، الہدا کا معنی ہے ہدایت، فا کا معنی ہے پس، یہ بھی حرف ہے. ما، ما 3 طرح کا ہوتا ہے تو یہ حرف. ما کبھی سوالیہ آتا ہے، ما سوالیہ بھی ہوتا ہے، ما نافیہ بھی ہوتا ہے، اور ما موصولہ بھی ہوتا ہے. یہ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے. سوالیہ کا مطلب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، نافیہ استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور موصولہ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جو. یہ 3 طرح سے حرف ما استعمال ہوتا ہے. سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ما استفہامیہ ہے، یہاں پہ نافیہ ہے، یا یہاں پر موصولہ ہے. فا کا معنی پس، اور ما یہاں پر جو. اچھا، یہاں پر ما جو ہے یہ موصولہ نہیں ہے بلکہ یہ نافیہ ہے، اور اس کا مطلب ہے پس نہیں. ہاں نہیں. رابحت، رابحت نفع دیا، نفع دیا. رابی، رابحہ، رابحہ نفع. تو یہ فعل ماضی ہے رابحت. جب آپ پڑھتے ہیں ضربہ، ضربو، ضربت، جیسے آپ پڑھتے ہیں حسیبہ،
हसीबा, हसीबू, हसीबत, रबीहत। जैसे समीआ है, समीआ, समीआ, समीऊ, समीअत। जैसे आलिमा है, आलिमा, आलिमा, आलिमू, आलिमत। ये रबीहत जो है, रबीहत, ये वाहिद मुअन्नस गायब के तौर पर इस्तेमाल होता है, वाहिद मुअन्नस गायब। तो नफा भी तो अरबी का लफ्ज़ है। जी नफा अरबी का ही लफ्ज़ है, हम अरबी पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर राबिहत में आपके ऊपर नफा क्यों नहीं? नफा मैंने तो कुरान नहीं उतारा, अल्लाह ने उतारा। नफा जब तर्जुमा कर हाँ रहे हैं तो हाँ, तो अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, थोड़ा बहुत फर्क होगा। अल्लाह पाक ने जिस लफ्ज़ का चुनाव किया बेहतर फरमाया, और बहुत बेहतर फरमाया, बेहतर वजह होगी। ये अल्लाह को मालूम। रबिहा, बस नहीं नफा दिया। तिजारत, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं अपने उर्दू में भी। तिजारत का माना कारोबार, नफा उसका अरबी का लफ्ज़ नहीं है। लेन देन। और हुम जो है, अब देखिए तिजारत जो है ये भी इसमें आ गया। फील क्यों है? तिजारत एक चीज है, काम नहीं है। तिजारत इसमें है, तिजारत एक चीज है। तिजारत एक काम, जब आप वो करेंगे तो वो काम एक मतलब जो है ना वो फेल कहलाएगा। ये तिजारत जो है बनफ्से नफीस एक चीज है। हाँ जी, एक किस्म है तिजारत, ठीक है। और राबिहा फेल है, और हुम जो है ये ज़मीर मुत्तसिला के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये भी इस्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसको अस्मा में आता है। जितने ज़माइर हैं ये सारे नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं ना ज़माइर, तो ये भी अस्मा में आ जाएगा। वाव का माना है, और वाव हरफ है। मा, ये भी हरफ है, और ये भी नाफिया इस्तेमाल हुआ है, नहीं। कानू, कानू थे, ये वाव अलिफ जो है ये बता रहा है कि ये फेल जमा है, माजी भी है और जमा। हाँ कानू जमा, ठीक है। काना, काना, कानू, कानू जमा के लिए। और मुहतदीन, ये बता रहा है मुहतदीन हिदायत, हिदायत याफ्ता, उसको कहते हैं हिदायत याफ्ता को कहते हैं मुहतदीन, हिदायत पाने वाले। तो ये भी अस्मा में आ गया। मादी भी इसी से निकला जी। हिदायत पाने वाले। अब आप देखिए एक एक लफ्ज का तर्जमा, मैं लफ्ज बोलूंगा, आपने इसके नीचे तर्जमा लिखा हुआ बोलना है। उलाई का, अब आपके ज़हन में ये भी आना चाहिए कि वो सब, ये उलाई का है क्या? इसमें इसम कौन सा है? इशारा बईद, इसमें इशारा बईद। उलाई का इसमें इशारा बईद। सीगा जमा मुजक्कर गायब, गायब। उलाई का वो सब, उलाई का वो सब, दूर की चीज की तरफ इशारा किया जाता है, वो सब, इसमें इशारा बईद। अल्लज़ीना क्या, ये भी इसम है। कौन सा इसम है? ये इसमें मौसूला है, जिसका माना है जो या जिन्हों। इश्तरा क्या है? खरीदा, और ये क्या है? फेल है। अद्दलाला क्या है? गुमराही, और ये इसम है। बा क्या है? हरफ है, और इसका माना है साथ। अल हुदा क्या है? हिदा, इसम है, और इसका माना हिदायत। फा क्या है? पस, हरफ है। मा क्या है? नहीं, हरफ है ये भी। राबिहत, नफा दिया, तर्जमा बोलेंगे राबिहत, नफा दिया, और ये क्या है? ये फेल है। अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया ना। तिजारत, ये तिजारत का माना कारोबार, इसम है। और हम जो है ये ज़मीर मुत्तसिला है। वाओ और मा नहीं, कानू थे, मुहतदीन हिदायत पाने वाले। तो वाओ भी हरफ, मीम भी हरफ, कानू ये फेल है। ये इस्तेमाल होता है काना, काना, कानू अलग से, और इसका इस्तेमाल जो है वो कई तरह से आता है के मानों में भी, और था के मानों में भी आता है, और भी इसके कई सारे इस्तेमाल हैं। माजी इस्तिमरारी में भी इस्तेमाल होता है। अब आप तर्जमा देखिए,
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ سب جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے ساتھ۔ دو چیزیں ہوتے ہیں جب آپ خریدتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ دیتے ہیں نا، جو کوئی چیز خریدتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے ساتھ، یعنی ہاں ہدایت کے بدلے، ہدایت کے ساتھ گمراہی کو خریدا، انہوں نے ہدایت دے دی اور انہوں نے گمراہی لے لی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ سب لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کو خریدا، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، فما ربحت تجارتہم، سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ اس کی ہم تفسیر میں جائیں گے کہ انہوں نے، بھلا کوئی گمراہی بھی خریدتا ہے، گھاٹے کا سودا، جہالت، گمراہی خریدتا ہے کوئی؟ ہدایت تو خریدے، نفع خریدے۔ اب خریداری میں یا بیچنے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تجارت ہے، کاروبار ہے، قرآن مجید نے اس کو تجارت کہا۔ فما ربحت، پس نہیں نفع دیا، پس نہیں نفع دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، یعنی ہدایت کی راہ جاننے والے نہیں تھے۔ دوبارہ ترجمہ میں لفظ بولوں گا، آپ ترجمہ بولیں گے۔ اولئک الذین، جنہوں نے اشترا خریدا، الضلالہ بالہدی ہدایت کے ساتھ، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا، کیونکہ فعل ماضی ہے، نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور وہ نہیں تھے، مہتدین ہدایت پانے والے۔ وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، وہ ہدایت پانے والے ہی نہیں تھے۔ یہ دلالہ صاحب نے کہا ہے اور وہاں پہ تجارتوں میں تو ہے